بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے اپنی دادی کا خاکہ پیش کر رہی ہوں جس کا عنوان ہے بی جی۔ نام تو ان کا انجمن نساء تھا مگر ہم نے ہمیشہ اپنوں اور غیروں کو بی کہتے سنا۔ امروہے کے قریب اورنگ آباد سے تعلق تھا، بیاہ کر بلند شہر آئی تھیں۔ سنا تھا کہ بی کی شادی 12 برس کی عمر میں ہو گئی تھی۔ اس وقت ان کے شوہر کی عمر 15 برس تھی۔ شوہر فوج میں سپاہی تھے۔ بی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور ان کے ایک بڑے بھائی بھی تھے جن کا اکثر تذکرہ کیا کرتی تھی۔ یہ بی کی صحبت کا اعزاز تھا کہ بچپن میں ہی ہم نے بہت سے ایسے کاموں کی تربیت حاصل کر لی جو لوگ پختہ عمر میں بھی سیکھ نہیں پاتے۔ ہماری زندگی کا دائرہ تو بچپن سے ہی بی کے گرد گھوم رہا تھا۔ صحن میں چلتے ہوئے ہم بہن بھائی پاؤں گھسٹ کر چلتے اور فرش پر رگڑ پیدا ہوتی اور چپل کی آواز سنتے ہی بی کی آواز آتی، پاؤں اٹھا کر چلو، یہ کیا گھسٹ گھسٹ کر چل رہے ہو۔ زبان پر بے انتہا عبور حاصل تھا، محاورات کا استعمال کثرت سے کیا کرتی تھیں اور برمحل کیا کرتی تھیں۔ ان سے سنے ہوئے محاورے جب ہم اپنی گفتگو میں استعمال کرتے تو لوگ یہ ضرور پوچھتے کہ یہ لفظ یا محاورہ آپ نے کس سے سیکھا؟ کیا آپ کا تعلق کسی علمی اور ادبی گھرانے سے ہے؟ بی سے سنے ہوئے اکثر الفاظ، محاورات اور کہاوتیں ہمیں اب بھی یاد آتی ہیں، جیسے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یا پھر جورو کا غلام، اٹھائی گیرا، چار چوٹ کی مار لگنا، کھال ادھیڑ دینا، پھوڑیائی، دودلی گائے کی دو لاتیں ہی بھلی، بہن گھر بھائی کتا، ساس گھر جمائی کتا، کٹنی لگائی بجھائی، کن سوئیاں۔ بی کو ہم نے ہمیشہ متحرک دیکھا، گلی میں آنے والے سبزی فروشوں، مچھلی والوں اور خانچے والوں سے روزمرہ کی چیزیں خرید کر سبزی بنا دینا، دال چاول چن دینا، کپڑے طے کر دینا، بچوں کو نہلانا دھلانا، لڑکیوں کی چوٹی بنانا، اس کے علاوہ چھوٹی موٹی کترنوں سے کتر بیوند کر کے چھوٹے بچوں کے کپڑے تیار کرنا، لڑکوں کے کرتے اور لڑکیوں کی فراک اور جمپر بنانا بی کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ محلے پڑوس کے لوگ بی سے غرارے، آڑے پجامے اور رضائی کی گوٹ کٹوانے آیا کرتے تھے اور وہ مہارت سے کم کپڑے میں بھی جوڑ توڑ کر کے چیز تیار کر دیا کرتی تھی۔ کروشیا بننے، سویٹر بننے، سوئیاں بٹنے، ازاربند بننے، سلائی اور کڑھائی میں انہیں مہارت حاصل تھی۔ اگر کوئی اور بھی اس طرح کے کام کرتا تو خوش ہوتی۔ رسالے پڑھنے اور خاص طور پر لڑکیوں کے رسالے پڑھنے پر بہت غصہ ہوا کرتی۔ بچیوں کے کرتے، جمپر اور قمیضوں میں اگر کپڑا کم پڑ جاتا تو کچھ نہ کچھ جوڑ توڑ کر کے، کبھی کلیاں ڈال کر، کبھی جالی کی آستینیں لگا کر یا کبھی کسی بیل کے ذریعے اس قمیض کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا کرتی تھی۔ اس زمانے میں بی کے ہاتھ کے سلے 8 کلی، 16 کلی، 32 کلی کے کرتے اور پشواز ہمیں آج بھی یاد ہیں، خاص طور پر ان کے ہاتھ کے بنے چٹا پٹی کے غرارے، دوپٹے اور بھوپالی کرتے آج اگر ڈھونڈیں تو انتہائی مہنگی برانڈ میں ملیں گے۔ گوٹا کناری اور بیلوں کے لیے انہوں نے 2-3 کسنے بنا رکھے تھے۔ سگھڑ ایسی تھیں کہ پرانے کپڑوں سے بھی گوٹا کناری بیلے ادھیڑ کر کسنے میں رکھ لیتی اور جب پوتیوں نواسیوں کی شادی بیاہ یا عید تہوار کے کپڑے سیتی تو وہ بیلے کام آ جاتی۔ ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے کسنے گول گیند کی طرح تھے، ان کی ڈوریاں ڈھیلی کر کے وہ گوٹا کناری نکالتی اور واپس ڈوریاں کس کر کھوٹی سے ٹانگ دیا کرتی تھیں۔ گھر میں ہر بچے کا علیحدہ قرآن مجید موجود تھا۔ اکثر قرآن پاک کے نئے جزدان بناتی اور اس کو گوٹا کناری لگا کر مزید خوبصورت کر دیتی۔ سردیوں کی آمد سے قبل نئی رضائیوں کے کور تیار کرتی، پرانی رضائیوں کی روئی دھنوا کر نئے کور میں بھرائی کے لیے روئی والے کے پاس بھجواتی اور جب روئی دھن کر رضائی میں بھر کر آ جاتی تو بڑی بہو کے ساتھ مل کر رضائی میں ڈورے ڈالا کرتی۔ بی کو دیکھ دیکھ کر پوتیوں نے بھی رضائی میں ڈورے ڈالنا سیکھ لیے تھے۔ بڑھاپے میں ان کی سرمئی آنکھیں بے انتہا چمکدار محسوس ہوتی۔ سردیوں میں جب وہ نہا دھو کر بال سکھانے کے لیے دھوپ میں بیٹھتی
تو ان کی گندمی رنگت، سرمئی آنکھیں اور سرمئی بال بچوں کو مبہوت کر دیتے۔ بچوں پر ان کا ایک خاص قسم کا روب تھا۔ ایک آواز لگاتی اور تمام پوتے پوتیاں ارد گرد جمع ہو جاتے۔ پوتے پوتیوں کو وہ اپنے پروں میں چھپا کر رکھتی، بچے ان کی مسحری پر پائنتی میں پہلو میں لیٹ کر سو جاتے اور تھکی ہاری ان کی بہوؤں کو ہوش بھی نہیں رہتا۔ رات کے کسی پہر ان بچوں کو اٹھا کر باتھ روم لے جاتی تاکہ بستر گیلا نہ ہو۔ بی کو صبح دیر تک سونا سخت ناپسند تھا۔ زیادہ دیر تک سونے والوں کو خوب سلواتیں سناتی۔ ان کا کہنا تھا کہ فجر کے بعد دیر تک شیطان سوتا ہے۔ سردیوں میں بھی ٹھیک فجر کے وقت اٹھ جاتی۔ نماز کے بعد 7 بجے تک انتظار کرتی کہ بہوئیں اٹھیں تو ناشتہ دیں۔ اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو خود ہی ناشتہ بنا لیتی۔ بڑھتی ہوئی عمر اور کمزوری کی وجہ سے ایک دفعہ دیگچی ہاتھ سے چھوٹ گئی تو انہوں نے باورچی خانے جانا چھوڑ دیا۔ گھر میں جب کسی نئے بچے کی آمد کے آثار ہوتے تو بھی خاموشی سے گھر پر دائی یا ساڑی والی سسٹر کو بلا لیتی۔ سسٹر کا آنا جانا 1-2 روز قبل شروع ہو جاتا اور بی جی کو بتا جاتی کہ ولادت میں ابھی اتنا وقت باقی ہے۔ پھر چاہے رات کے 4 بجے ہی دائی یا ساڑی والی سسٹر کی ضرورت پڑتی، بی فوراً بلوا لیتی۔ صبح بچوں کو ناشتے کے دوران علم ہوتا کہ گھر میں نیا مہمان آ چکا ہے۔ یہ تمام کام انتہائی خاموشی سے انجام پاتے۔ لڑکوں کی پیدائش پر موتی چور کے لڈو اور لڑکیوں کی پیدائش پر جلیبیاں تقسیم کرواتی۔ سردیوں کے مخصوص کھانے ان کی ہی رہین منت تھے۔ سردیوں میں باجرے کی ٹکیاں ضرور بنتی، بھنے چنے، الائچی دانہ اور کشمش وافر مقدار میں منگوا کر رکھتی۔ سردیوں میں بچوں کو تھوڑی تھوڑی دیر میں بھوک لگتی تو مٹھی بھر ہر بچے کو دیتی۔ اکثر اوقات وہ کمرے میں نہیں ہوتی تو بچے خاموشی سے ان کے کنستر نما ڈبے سے، جس میں ڈھکن اور تالا لگا ہوا تھا، چابی سے کھول کر بھنے چنے، الائچی دانہ اور کشمش پار کر لیتے۔ ان کو فوراً خبر ہو جاتی مگر انجان بن جاتی۔ سردیوں میں 2-3 مرتبہ 20-20 کلو گاجر کا حلوہ بنتا، جس میں تمام میوہ جات کے علاوہ کھویا بھی وافر مقدار میں ڈلتا۔ گھر میں اس زمانے میں فریج نہیں تھا، اس لیے اس حلوے کو اونچائی پر ٹنگے ہوئے چھیکے میں کسی جالی کے کپڑے یا چھلنی سے ڈھک کر رکھ دیا جاتا۔ کھانے کے بعد گاجر کا حلوہ گرم کر کے تمام لوگوں کو دیا جاتا۔ سنا تھا کہ سخت سے سخت وقت میں خودداری اور عزت نفس کا یہ عالم تھا کہ بھوکی سو گئیں مگر پڑوس کو خبر نہ ہونے دی۔ اپنے بچوں، پوتے پوتیوں کو بھی یہی تربیت دی، عزت سے روکھی سوکھی کھا کر دنیا کے سامنے خوشباش نظر آؤ تاکہ لوگ ترس نہ کھائیں۔ بچوں پر بی کے روب کی ایک وجہ ان کی نائلون کی چپل اور پائپ سے پٹائی بھی تھی۔ اول تو کچھ کہتی نہیں تھی مگر جب غصہ آتا تو پائپ سے ایسی پٹائی لگتی کہ نیل پڑ جاتے۔ ان کا کہنا تھا کہ مارو تو پھر ایسا کہ نیل پڑ جائیں اور بچے اس نیل کو دیکھ دیکھ کر عبرت پکڑیں۔ اس طرح نہ صرف پٹنے والا بچہ سدھر جاتا بلکہ دیگر بہن بھائی، دوست، احباب اور کزن بھی اس غلطی سے توبہ کر لیتے۔ وی سی آر کی آمد کے بعد جب پاکستان میں انڈین فلموں کا دورہ تھا، اس وقت بھی ہفتے یا 15 دن میں بمشکل ان سے ایک فلم دیکھنے کی اجازت ملتی۔ فلم چلنے کے دوران گھر میں جلے پیر کی بلی کی مانند حرکت کرتی رہتی۔ اگر فلم ختم ہونے میں دیر ہو جاتی تو ڈانٹ کر بند کروا دیتی کہ اثر کا وقت ہو رہا ہے یا پھر دونوں وقت مل رہے ہیں اور گھر میں منحوسیت پھیلائی ہوئی ہے۔ بی نے قرآن پاک نہیں پڑھا تھا، حافظہ اچھا تھا، قرآن پاک کی کئی سورتیں یاد تھیں، فارسی بھی کسی حد تک جانتی تھیں، کہانیاں کہنے سننے میں مہارت تھی۔ بچے رات میں کہانی سنانے کی ضد کرتے تو اساطیری، داستانی اور دیومالائی کہانیاں سناتی، کبھی جدید دور کی سبق آموز کہانیاں بھی سناتی۔ سنا تھا کہ بی کے 10 بچے ہوئے جس میں سے صرف 3 حیات رہے۔ ایک جوان بیٹے نور حسن کا عین جوانی میں بخار میں انتقال ہوا تھا۔ اکثر اس بیٹے کا تذکرہ کیا کرتی تھیں۔ دادا آرمی میں تھے۔ بی کو اس بات کا صدمہ تھا کہ جو بچے فوت ہوئے ان کی قبریں ہندوستان کے مختلف شہروں اور عدن اور کراچی میں تھیں۔ بی شادی ہو کر 12 برس کی عمر میں ایسی سسرال آئیں کہ کبھی دوبارہ میکے جانا نصیب نہ ہوا۔ کہتی تھی کہ نور کے ماموں ایک دفعہ مجھے لینے آئے تھے
کہ میں اپنی بھاوج کو اس کے میکے جا کر منا کر لے آؤں، مگر میں ان دنوں ایسی حالت میں تھی کہ سفر کے قابل نہ تھی۔ بھائی اس وقت ایسے ناراض ہو کر گئے کہ پھر کبھی ان کی کوئی خبر نہیں ملی۔ میری بھاوج نے بھائی کے نام پر بیٹھے بیٹھے پوری جوانی گزار دی۔ بی کے پاس قصے کہانیوں کے علاوہ بے شمار جیتے جاگتے کردار موجود تھے جن کے بارے میں کئی گھنٹے گفتگو کر سکتی تھیں۔ بی لڑکیوں کی تعلیم کی حامی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بچیوں کو اتنا تعلیم یافتہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کبھی برا وقت آئے تو سلائی کڑھائی کر کے یا نوکری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ رجب کے مہینے میں جمعے کی نماز سے قبل سورہ ملک کا ختم ضرور کرواتی، کبھی 21 مرتبہ، کبھی 41 دفعہ، کبھی 71 دفعہ۔ اس دن گھر کے جو مکین فارغ ہوتے یا جو بچیاں اور لڑکے پڑھ سکتے، ہر ایک کے حصے میں 8-10 دفعہ کی پڑھائی ضرور آتی۔ اس کے بعد گھر میں تبارک کی روٹی فاتحہ کے لیے تیار ہوتی تھی۔ وہ میٹھی روٹی بسکٹ کی طرح ہوتی تھی جس پر تل لگے ہوتے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ یہ روٹی جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو ہمیں اس کی سختی سے بچائے گی۔ گھر میں جب کوئی پریشانی آ جاتی تو بی جی فوراً نفل مان لیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ بڑے بیٹے کے گردے میں شدید درد اٹھا، بی کی جان پر بن گئی۔ انہوں نے 150 نفل صحت یابی کے لیے مان لیے اور ادا کرتے ہوئے بچوں سے حساب لکھواتی جاتی تھی تاکہ حساب میں غلطی نہ ہو۔ مغرب کے بعد ان کا معمول تھا کہ کلمہ طیبہ اور تیسرے کلمے کا ورد کرتی اور اس کا حساب بچوں سے ایک کاپی میں لکھواتی جاتی۔ استغفار بھی کثرت سے پڑھتی۔ ہم کہتے کہ بی جی اس قدر تسبیحات کیوں پڑھتی ہیں تو کہتی مرتے وقت 1.25 لاکھ کلمہ ہونا چاہیے ساتھ جانے کے لیے۔ سنا تھا بی جی کو مدینے جانے کی بہت خواہش تھی اور جب بڑے بیٹے کے ہمراہ حج پر گئیں تو وہاں سے آب زمزم سے اپنا کفن دھلوا کر لائی تھیں جس پر پاک مٹی سے کلمہ بھی لکھا ہوا تھا۔ ہر 10-15 دن بعد یا مہینے بعد صندوق کھلوا کر کفن نکالتی اور اگر کبھی دھوپ کی ضرورت ہوتی تو دھوپ لگا کر رکھ دیتی۔ پوتے پوتیوں بہو بیٹوں کو وصیت کر رکھی تھی کہ جیسے ہی میرا انتقال ہو نہلانے اور کفنانے میں دیر نہیں کرنا، میت کے سرہانے بیٹھ کر اونچی آواز سے مسلسل یاسین پڑھنا اور میت اٹھنے سے قبل 11 دفعہ سورہ بقرہ ضرور پڑھ کر بخشنا۔ جس قدر ممکن ہو سورہ ملک، سورہ یاسین اور سورہ مزمل کا ثواب پہنچاتے رہنا۔ کہتے ہیں کہ بی جی نے 92 برس عمر پائی۔ بڑھاپے میں ان کا رنگ سانولا ہو گیا تھا۔ رمضان میں ایک دن کسی بات پر غصہ آ گیا، مغرب کے وقت یہ کہتی ہوئی مڑی کہ اب ایسے گروں کہ پھر کبھی نہ اٹھ سکوں۔ اسی رات باتھ روم میں جاتے ہوئے کسی چیز سے ٹکرا کر گریں۔ کولہے کا گولا ٹوٹ گیا۔ اس زمانے میں کولہے کے گولے کی سرجری تھی یا نہیں مجھے علم نہیں۔ بیٹوں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ ہسپتال نہ لے جانا۔ بچے 4 ماہ تک خدمت کرتے رہے مگر ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے سخت ترین اذیت اور تکلیف میں مبتلا رہیں۔ اس دوران دونوں بہوؤں نے بڑی خدمت کی۔ اکثر کہتی کہ یہ میری پائنتی میں تم نے کسی کے بچے لٹا کر چھوڑ دیے ہیں، ان بچوں کو اٹھا لو، یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ یا کبھی کہتی کہ دیکھو نور کے ماموں آئے ہیں، دروازہ بجا رہے ہیں، جا کر دروازہ کھول دو۔ پھر اکثر ان لوگوں کے نام لیتی جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ بچے انہیں وہ نظر آ رہے تھے جو کم سنی میں انتقال کر گئے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ اس وقت تک ان کے بڑے بھائی بھی وفات پا چکے ہوں گے۔ بیماری کے دوران ہاتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی رہیں۔ 29 مئی 1995 کو رات 11:30 بجے تمام پوتے پوتیوں اپنے بیٹے بہوؤں کی موجودگی میں تمام لوگوں پر الوداعی نظر ڈالتے ہوئے کلمہ پڑھا اور اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ 2 گھنٹے کے اندر انہیں نہلا دھلا کر کفنا دیا گیا۔ غسل کے بعد ان کا رنگ انتہائی صاف اور پیلاہٹ لیے ہوئے تھا۔ چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو گئی تھیں۔ موت کے بعد ایسے پرسکون چہرے شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مئی کے دن تھے، سخت گرمی تھی۔ گھر میں برف منگوا کر ان کی چارپائی کے نیچے رکھ دی گئی تھی۔ تدفین دوسرے دن ظہر میں ہوئی۔ بی اپنی طبعی عمر پوری کر کے گئی تھیں۔
مگر ہمیں اس صدمے سے سنبھلنے میں ایک عمر لگی۔ آج بھی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو کبھی خواب میں اور کبھی خیال میں آ کر کہتے ہیں کہ میری لاڈو پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، بحیثیت دادی اور بحیثیت ساس، بہت کم خواتین ایسی ملیں گی جنہوں نے اپنی زندگی اتنی متحرک اور فعال گزاری ہوگی اور بیک وقت اتنے سارے بچوں کی تربیت کر گئی ہوں گی، مختلف علاقوں کے سفر سے تھک کر پاپوش کے قبرستان میں آسودہ خاک ہوئیں۔ یہ تھا میری دادی انجمن نساء کا خاکہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔